عقیدہ بیان کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے بھی نہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے افضل ہونے کے معاملے میں 80 سے زیادہ صحابہ اور تابعین نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرامین روایت فرمائے ہیں۔ 80 سے زیادہ فرامین ملتے ہیں، اور 3 فرامین مولا علی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سنتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے، یعنی کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کی ان کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ اسلام میں افضل ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی جو افضل ہم کہا جاتا ہے کہ رتبے میں سب سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا قرب اور اس کی رضا زیادہ ملنا ہے۔ جس کو اللہ پاک کا قرب اور اللہ پاک کی رضا جتنی زیادہ نصیب ہو وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت والا ہے، اور جسے اللہ پاک کا قرب اور اس کی رضا نہ ملے اس میں چاہے 1000 خوبیاں ہوں، اس میں چاہے 1000 خوبیاں ہوں، مگر وہ فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا قرب کیسے ملتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا سب سے پہلے رسول کی طرف توجہ فرماتی ہے، سب سے پہلے رسول پاک کی طرف توجہ فرماتی ہے، پھر جو شخص رسول کا فرما بردار ہو رسول کے واسطے سے اسے نصیب ہوتی ہے، بس جو رسول کا سب سے زیادہ فرما بردار ہو، افعال میں، کردار میں، اخلاق و عادات میں جو سب سے زیادہ رسول پاک کی اتباع کرے اسے اللہ پاک کی رضا سب سے زیادہ ملتی ہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبیوں کے نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا بلند رتبہ ملا کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل قرار پائے۔ تو خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے، خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فضوں تر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہیں۔ تو دیکھیے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول دن سے کفر اور کافروں سے دور رہنے والے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی جب سے آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت صحبت اختیار کی، اس وقت سے لے کر دنیا کے پردہ فرمانے تک کبھی اس بارگاہ سے جدا نہیں ہوئے، اور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت میں شرک سے انتہائی نفرت تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بچپن مبارک ہی سے شرک سے بہت زیادہ نفرت کرنے والے ہیں، یعنی ان کی مشابہت علماء جو ہے نا ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل اور کمال کے جامع ہیں، اور پہلے انبیاء کرام کو جتنی خوبیاں اور کمالات عطا ہوئے وہ سب کے سب بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کمالات کے مالک اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، کہ کمالات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اب ذرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ بی بی آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کی 360 خصلتیں ہیں، یہ جو بھلائی ہے نیکی ہے اس کی 360 خصلتیں ہیں۔ اللہ پاک جب بھی کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے 360 میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے، یعنی حدیث پاک ہے کہ 360 خصلتوں میں سے خلاصہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ پاک جو ہے نا بھلائی فرماتا ہے تو ایک خصلت اس میں سے عطا فرماتا ہے، اور جو بندے کو جنت میں پھر لے جاتی ہے،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو فرمایا اے ابو بکر، تجھ میں 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نمازیں زیادہ پڑھنے والے جنت میں نماز کے دروازے سے بلائے جائیں گے۔ جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں جنت میں ایک نماز کا دروازہ ہوگا، اس سے بلائے جائیں گے۔ جہاد کرنے والے جہاد کے دروازے سے بلوائے جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کے دروازے سے بلائے جائیں گے، اور روزہ زیادہ رکھنے والے ریان نامی دروازے سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے جو سب دروازوں سے بلوایا جائے؟ تو فرمایا ہاں اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ یعنی ہر دروازے سے صدا آئے گی، جہاد والے سے، زکوٰۃ والے سے، نمازوں والے سے، کہ اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحمت نازل فرمائے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے اعلیٰ ایمان والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے پختہ یقین والے بھی ابو بکر ہیں، صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر خوف خدا والے بھی ابو بکر ہیں، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کا زیادہ حق ادا کرنے والے بھی ابو بکر ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ کمالات والے بھی ابو بکر ہیں، اور نیکیوں میں سب سے زیادہ بڑھنے والے بھی ابو بکر ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے بلند رتبے والے بھی ابو بکر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ قرب والے بھی ابو بکر ہیں، اور ہدایت میں، اخلاق میں، کردار میں، چال ڈھال میں سب سے بڑھ کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت اختیار کرنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ تو یہ جو دو دل گویا دو آئینے ہیں، یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالات سے اور ان کی سوچ سے بھی ملتا جلتا ہے۔ اس طرح کے اس کی وضاحت لکھا ہے کہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے کر عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں کافروں کا غلبہ تھا، اور اس لیے جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا، اور اس وقت کفار مکہ سے کچھ معاہدات ہوئے۔ ان میں ایک معاہدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے جائیں گے، اور آئندہ سال آ کر عمرہ قضا ادا کریں گے۔ تو سردار انبیاء مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ قبول فرما لیا کہ چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کافروں کے اس رویے سے بہت دکھ ہوا، کیونکہ آپ جلال فرمانے والے بھی تھے۔ تو اس وجہ سے آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، میں سچا نبی ہوں۔ عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا بھلا کیوں نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جب یہ حال ہے تو ہم اپنے دین میں کمتری کیوں آنے دیں، یعنی ہم کفار کی شرائط کو کیوں تسلیم کر لیں۔ تو پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے ہم سے کہا نہیں تھا کہ ہم کعبہ کا طواف کریں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ عرض کیا نہیں، اسی سال کا تو نہیں فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا پس تم مکہ مکرمہ پہنچو گے اور کعبے کا طواف بھی کرو گے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر، یہی جو ارشادات، یہ بات چیت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ بھائی عاشقان رسول، اب ذرا لفظوں پر غور کیجئے گا کہ بالکل وہی سوال جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جانے حضور جائن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیے تھے، وہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیے۔ اور قربان جائیے کہ وہی جواب اور وہی الفاظ جو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، بالکل وہی جواب اور وہی الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائے۔ تو حضرت عمر